الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی ایک گزشتہ ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اختلاف کب جرم بنتا ہے، جس میں ہم نے قرآن مجید کی چند آیات کریمہ کی روشنی میں یہ جانا تھا کہ جب کسی پر حق بالکل واضح ہو جائے، 2 اور 2 4 کی طرح، پھر بھی کوئی شخص اس حق سے اختلاف کرتا ہے تو یہ اختلاف جرم بن جاتا ہے۔ اب لازماً ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوگا کہ بھئی کوئی شخص حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی اختلاف کیوں کرے گا؟ کیا اسباب ہو سکتے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو آج انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید ہی سے وہ اسباب اور وجوہات کے بیان کرنے کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ یعنی قرآن مجید ہی کا اگر ہم سرسری سے مطالعہ کر لیں تو ہمیں وہ اسباب اور وجوہات مل جاتی ہیں کہ جن کی بنا پر ایک شخص جس پر حق واضح ہو جائے وہ اس حق سے اختلاف کر کے اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں جس سبب کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا وہ ہے استکبار، ایروگنس۔ جب کسی شخص کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے درست بات آ گئی، میں اب تک جو ہے جس مقام پر کھڑا ہوا تھا وہ غلط تھا، وہ استدلال کے لحاظ سے کمزور مقام تھا، تو سب سے پہلے جو چیز اس درست بات کو ماننے کے لیے اس کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے وہ خود اس کی اپنی ذات، وہ خود اس کا اپنا نفس ہے۔ یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ میں اب تک غلط تھا، کیسے مان لوں کہ سامنے والے نے جو ہے مجھ پر میری غلطی واضح کر دی۔ یہ تسلیم کرتے ہوئے انسان جو ہے اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے، اور اگر سامنے والا جس نے اس غلطی کو واضح کیا ہے وہ چھوٹا ہو، عمر میں چھوٹا ہو، علم میں چھوٹا ہو، تجربے میں چھوٹا ہو، بلکہ مال دولت میں بھی چھوٹا ہو، تو یہ جو اپنی ذات کا حجاب ہے اور دبیز ہو جاتا ہے اور موٹا ہو جاتا ہے، اور انسان یہ پوچھتا ہے پہلے کہ بھئی تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے، تم بتاؤ گے ہمیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ ہماری ساری زندگی گزر گئی کتابیں کھنگالتے، پڑھتے پڑھاتے، سنتے سناتے زندگی ہماری گزر گئی، آج تم بتاؤ گے ہمیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ تو یہ جو ایک اپنی ذات کا حجاب ہے، انسان کو ایک زوم ہوتا ہے اپنے علم کا، اپنے تجربے کا، اپنے مطالعے کا، کسی کو اپنے مال و دولت کا، منصب کا، مرتبے کا، یہ سب سے بڑا حجاب سب سے پہلے قبول حق میں رکاوٹ بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا حجاب ہے میرے بھائیوں کہ میری آپ کی تو کیا حیثیت ہے، کسی طالب علم کی یا کسی مصلح کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا رسول دنیا کے اندر آتا ہے اللہ کی جانب سے نشانیاں لے کر، کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ جاتا ہے، بینات لے کر، لیکن اس کی قوم کے لوگ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ سورہ صافات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جس وقت ان لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یستکبرون، یہ استکبار کا، تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور پیغمبر کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں میرے بھائیوں، توحید جیسی حقیقت جو کائنات کی سب سے اہم حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے، اللہ کا ایک رسول، ایک پیغمبر آ کر حجت قاطعہ کے ساتھ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح کر دیتا ہے، لیکن قوم کے لوگ اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یستکبرون، وہ استکبار کرنے لگتے ہیں، ان کی اپنی ذات، ان کا اپنا نفس جو ہے وہ اس کے سامنے قبول حق میں رکاوٹ بن کر، مانے بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں رسولوں کی تکذیب کے اسباب بیان کیے ہیں، یعنی قوموں نے رسولوں کو کیوں جھٹلا دیا، تو اس میں تکبر کو، استکبار کو، ایروگنس کو ایک بڑے فیکٹر کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے، اس کی قوم نے جھٹلایا اور ان کی مخالفت کی، تو اس مخالفت کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرعون نے، اس کے لشکر نے زمین پر ناحق استکبار کیا، تکبر کیا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کو بھی پکڑا، اس کے لشکر کو بھی پکڑا اور دریا کے اندر ہم نے غرق کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو ذرا دیکھو ظالموں کا انجام دنیا کے اندر کیسا ہوا۔ اسی طرح جب کل قیامت کے دن رسولوں کو جھٹلانے والے، حق بات کو جھٹلانے والے اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محاسبہ فرمائیں گے، ان کو یہ فرمائیں گے کہ بلا قد جاءت کا آیاتی، ہاں میری آیتیں، میری نشانیاں تیرے پاس آئی تھی، فکذبت بہا، تو نے ان نشانیوں کا انکار کیا تھا۔ وہ یہ کیا تھی؟ واستکبرت، تو نے تکبر کیا تھا، استکبار کا رویہ اختیار کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور کافر ہو گیا تھا۔ ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور تم دیکھو گے کل قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، ان کے چہرے کالے پڑ چکے ہوں گے۔ الامان والحفیظ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اتنی سخت وعید ہے میرے بھائیوں، مسلمان جب وضو کرتے ہیں تو اپنا چہرہ دھوتے وقت اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ جس دن چہرے کالے ہوں گے، جس دن چہرے روشن بھی ہوں گے، اس دن ہمارا چہرہ روشن فرمانا، سیاہ نہ فرمانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، عزت کا معاملہ فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں صرف دعا کرنے سے تھوڑا ہی کچھ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے چہرے کالے کرنے کی جو وجہ بیان فرمائی ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا، وہ بات کہنا اللہ رب العزت کے متعلق جو اللہ نے نہیں فرمائی ہے، اور پھر کوئی صحیح بات، درست بات اللہ رب العزت کے حوالے سے سامنے رکھ دے تو اس کا انکار کر دینا، اس کو جھٹلا دینا، یہ وجہ بنتی ہے، یہ سبب بنتا ہے انسان کے کل قیامت کے دن چہروں کے سیاہ ہو جانے کا۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم لوگ جو ہیں اس چیز کی جانب زیادہ توجہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے اندر جو ہے محدود تصور بیٹھا ہوا ہے استکبار کا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تکبر جو ہے، کوئی شخص ذرا خوش لباس ہوتا ہے، کوئی شخص ذرا اس کا رہن سہن اچھا ہوتا ہے، بات کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا جو اس کا سلیقہ ہے وہ ذرا نفاست بھرا ہوتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر ایروگینس ہے۔ حالانکہ ان چیزوں کا ایروگینس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ جب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تکبر کیا ہے، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ ایک شخص جو ہے یہ چاہتا ہے ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنۃ، کہ اس کا لباس بھی اچھا ہو، اس کے جوتے بھی اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر کے اندر داخل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود صاحب جمال ہے، صاحب جمال چیز ہی کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ تو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایک جمالیاتی حص رکھی ہے، یہ تو اس کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر غمط الناس و بطر الحق، لوگوں کو ذلیل سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اور جب حق بات سامنے آ جائے، واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے، اس کا انکار کر دینا، اس کو چھپا لینا، یہ ہوتا ہے تکبر۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم لوگ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہماری زندگیاں گزرتی ہے حدیث پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے جو ذرا ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے، ہمارے اپنے تعصبات پر تنقید ہوتی ہے، تو ہمارا سب سے پہلا رد عمل پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ یعنی دلیل گئی تیل لینے، استدلال کو رکھو ایک طرف، پہلے اپنی علمیت واضح کرو ہمارے اوپر، یہ بتاؤ کہ تمہارا اپنا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے، پھر بعد میں جو ہے بات کرنے کی جرت کرنا۔ یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، اور یہ اتنا خطرناک رویہ ہے میرے بھائیوں کہ اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن تو چہرے کالے پڑیں گے ہی، وہ تو پڑیں گے ہی، اللہ وجوہہم مسودہ، لیکن دنیا کے اندر دل ہمارے جو ہے سیاہ ہو چکے ہوئے ہیں، کوئی بات ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، چاہے جتنے دلائل کے انبار لگا دو، چاہے جتنے جو ہے ہمارے سامنے اخلاقیات کے لیکچر سنا دو، ہمیں بتا دو کہ بھائی ہمارے رویوں کے اندر کتنی خامیاں موجود ہیں، لیکن ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرم ہمیں نہیں آتی، حیا ہمیں بالکل نہیں آتی، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، استخفاف، تمسخر، ایک دوسرے کے اوپر یہ واضح کرنے کی کوشش کرنا کہ تیرا تو کوئی علمی مقام ہے ہی نہیں، تیرا تو کوئی لیول ہے ہی نہیں، تو کیوں بات کرنے لگا بھائی؟ یہ ہے مسئلہ ہمارا،
اسی کی یہ دین ہے کہ آج امت مسلمہ تفرقوں کا شکار ہے، ورنہ اگر ہمارے یہ رویے نہ ہوتے، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو خدا کا ایک عاجز بندہ سمجھ کر جو ہے زندگی گزارتا، استدلال کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی ہماری عادت ہوتی، تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا، آج ہم محبت سے ہوتے، پیار سے رہ رہے ہوتے، لیکن ہماری یہ تربیت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے اگر کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تیرا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے۔ خیر، مجھے تو بس یہی عرض کرنا تھا آج کہ سب سے پہلا جو سبب ہے اس حق کو قبول نہ کرنے کا، حق کو جھٹلانے کا، حق سے اختلاف کرنے کا، وہ ہے استکبار، تکبر۔ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں غلط تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو اس جذبے سے محفوظ فرمائے اور ہمارے اندر تواضع، دین کی خاکساری پیدا فرمائے اور استدلال کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جو اسباب ہیں وہ اگلی چند ویڈیوز میں ایک ایک کر کے ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔